میں سے پڑھتا ہوں کہ حقیقت حقیقت کہاں میرے پاس، حقیقت حقیقت کہاں میرے پاس، روحی کی پرچھائیاں میرے پاس، بادشاہیوں کی عزت میں انہیں ابدیت سچیاں میرے پاس، عیسائیوں میں ذکر وفا آئے گا، چلیں گے ایک راستہ میرے پاس، اچھی سے تعلیم کا استقبال کر لیجئے ریحان ہاشمی کا آپ کے سامنے مائک پر۔ صدر مشاعرہ ویسے آپ کی محفل ہے، میرے سب سے خلاصی اتنا زبردست پڑھ دیا، اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں اور میرے بھائی جیسا دوست فاروق دلکش بہت دنوں بعد میں نے اس سے سنا، بہت اچھا لگا فاروق، اور آپ نے سنت کی ادا کی، اس وقت کرتی ہے میں کیونکہ مبارکباد آپ کو دیتا ہوں، مبارکباد آپ نے انشاءاللہ اور تمام 5 منٹ کا وقت حاصل عرفات نہیں میرے سامنے رکھے کیونکہ وہ بات ڈاکٹر ممتاز ایک اصل سے بات ہے، اس بات کو میں واضح کروں ورنہ میں سمجھوں گا کہ میرے اوپر اصل نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ریحان بھائی کے چہرے پہ میں ایک بات بتا دوں، میرے اندر اگر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہندوستان کے بڑے تو شاید وہ میں سب سے بیٹھے ہوئے دامن کو پکڑ کر میں بھی راج سبھا ساتھ سکتا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، آج زندہ باد ہندوستان کے ہندوستان کے 3 سب سے بڑے مشاعرے جس میں جم نفیر اس قدر رہتا ہے، اس میں سے ایک مشاعرہ یہ پنجابی بنگڑا میں کراتا تھا، اس میں 1 لاکھ سے زیادہ پبلک ہوتی تھی، وہاں میں جب پیچھے بیٹھا تو آگے کہاں بیٹھا، اتنا سمجھ لیجیے کہ جو ٹائم ایسا ہے، لوگ منصور کے مشاعرے میں جاتے ہیں، میں جیسے ہوں ویسے نہیں جاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو انسان جیسا ہے ویسا دکھنا چاہیے، ہے نا؟ مدرسہ ارشاد العلوم، بہت مبارکباد ڈاکٹر صاحب کو، رامیش بھائی بڑی سر زمین جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ معیار اعظم ہوتا ہے۔ آپ میرے مشاعرے کی پوری پرانی ویڈیوز دیکھیے، ریحان ہاشمی کو کون جانتا تھا؟ کہیں آس پاس کوئی گاؤں ہے شیرواں، ذرائع میر کے آس پاس ہی گاؤں ہے، 2007 یا 8 میں آیا تھا اور وہاں پہ میں نے شعر پڑھا تھا، بارہا ہاؤس میں ایک دن کاؤنٹر ہوا، اس کے بعد جو میں نے وہ شعر پڑھا تو ریحان ہاشمی کے ساتھ ساتھ اس کے شعر کو پورے دنیا نے پہچانا اور ریحان ہاشمی وہیں سے ریحان ہاشمی ہو گیا، تو یہ اعظم گڑھ کی دین ہے، یہ اعظم گڑھ کی سرزمین کی دین ہے۔ چلیے 4 مصرے، مدرسہ محبت کا پیغام دیتا ہے، مدرسہ عشق کا پیغام دیتا ہے، مدرسے کا عشق جب جنون کی شکل اختیار کرتا ہے تو عبد الحمید بن کر اپنے سینوں پر بم باندھ کر پاکستان کو ضیاء آباد دکھانے کا کام کرتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے کہ کہیں مسواک، شیر سننا، کہیں کا سواک 5 منٹ بس، مسواک، ٹوپی اور کہیں قرآن، شیر سننا، مسواک، ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا، کہیں مسواک، ٹوپی اور کہیں ایک منٹ میں ساتھ کا خیال ہے کہ نعتیہ مشاعرے میں کھڑے ہونا اور مرسلات پہ چلنا یہ نیکی برابر ہے، کیا نیکی برابر ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہی کام اس وقت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، وہاں پہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے، تو مجھے آپ کی بھی عزت بچانی ہے اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سنانا ہے۔ میں کل مصرے دوسرے پڑھتا ہوں تو مصرے میرے ذہن سے نکل گئے، ایک
سبحان اللہ کہیے. چلیے دونوں کہہ دیجیے, بولیے زوردار طریقے سے سبحان اللہ, بولیے ماشاء اللہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ کا تھوڑا سا مدد کرتے رہیں. اور یہ دیکھیے جلسہ ہو گیا, نعتیہ مشاعرہ ہو گیا, یہ ایک پارٹ جو کہتا ایکسٹرا سمجھ کے مجھے سنیے, ٹھیک ہے, آپ ایکسٹرا سمجھ کے مجھے سنیے. باتیں ہی میں بتا دوں کہ نہ میری اوقات ہے اور نہ میں اس لائق ہوں کہ نعتیہ اسٹیج پر آؤں. نعتیہ اسٹیج پر بیٹھنے میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ادب. ایک بھی نقطۂ ادب کی حد سے ہٹ گیا ایمان خطرے میں آ گیا. تو اس لیے میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, میں نے 2.5 کا مزاح لگا تھا نا, نعتیہ مشاعرہ میں جو جیسا چاہے یہاں آئے گا, لڑ گئی نہیں آنا, 2 شعر پڑھ دینا لیکن آنا ہے ضرور. اور ڈاکٹر ممتاز کا میں 5 دن کے لیے ایسا کر سکتے ہیں, اصل کیا تھا کہ 5 دن کے لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا تھا. میں شبینہ علی, میرا ایک دوست تھا, وہ اور 5 شاعر تھے. ان لوگوں نے 5 شاعروں کے لیے پونے کا 5 اسٹار ہوٹل ارینج کیا تھا. اور میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر ممتاز وہاں پر موجود تھے. میں وہاں پر رہیہ ڈاکٹر ممتاز کے ساتھ تھا. کوئی آدمی اتنی محبت کرنے والا ہے, اور اسی محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس مدرسے اس نے جو شروعات کی ہے, واقعی میں اگر اس گاؤں کے لوگ ان کی اس کاوش کو, ان کی اس محنت کو رائگاں جانے دیں گے, میں سمجھ جاؤں گا کہ ہم سب گانا یہاں پر بات ہو جائے گا. یہ مشاعرہ ہے, نعت کے شعر کہیں گے, کچھ میں کہوں گا, کچھ آپ سن کر چلے جائیں گے. ایک بات آپ سن لیجیے, ایک طرح کا علم اگر جھلانا ہے نا, یہ مان سے ہاتھ ملا کر چلنا پڑے گا. سب دیکھیے, میں 4 قسم اور پڑھ دیتا ہوں. 4 قسم, ٹھیک ہے, ارشاد سنیے. قوم کی خاطر, اب یہ بیماری ہمارے بھدوہی میں ہے کہ اعظم گڑھ میں بھی ہے, مجھے نہیں. میں شعر پڑھ رہا ہوں, اور اگر یہ بات سچ ہو تو آپ میری آواز سے آواز ملانا, ورنہ سمجھ جاؤں گا کہ میں تنہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے کام اپنی قوم کے لیے ایک لے کر فکر مند رہے. یہ میرے بچے ہنستے ہوئے معلوم بہت اچھے لگتے ہیں کہ آج اگر ہمارے قوم کا کوئی بچہ ہنس رہا ہے تو اسے اس قیمت جاننی چاہیے. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, ایک لفظ میں اس کو قیمت جاننی چاہیے. ایک قوم کی خاطر میں آواز اٹھاتا ہوں. ایک دم اعظم گڑھ سے, مدوہی سے اعظم گڑھ آتے ہوئے جلیبی کی طرح تازہ ہوئے. سن لیجیے, قوم کی خاطر, قوم کی خاطر, قوم کی خاطر آواز اٹھا کر مفتی کی تعداد سے ہمت بیٹھ گئی. کیا صداقت ہے, بھائی زندہ باد, قسم خدا کی وہ مطلب سمجھ جانا پوری بیماری پورے ہندوستان میں علاقے میں بے شک زندہ باد. تالیاں پھر سے کھا لیجیے. قوم کی خاطر, قوم کی خاطر, میں آواز اٹھا کر مفتی کی تعداد سے ہمت بیٹھ گئی, اور دشمن سے لڑنے کی جب باری آئی سب نمایاں مجھے امت بیٹھ گئی. زندہ باد, زندہ باد, کیا شان ہے, زندہ باد, زندہ باد. ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب کی کوشش ہے, واہ 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 واہ. جی زندہ باد, زندہ باد, بہت بہت شکریہ. کہ دشمن سے لڑنے کی جب باری آئی صبر کی آیت پڑھ کے ہمت بیٹھ گئی, صبر کی آیت پڑھ کے ہمت بیٹھ گئی. ڈاکٹر اور فلسطین کے لیے نظم پڑھی, ہر کسی آتی ہے کہ میں اپنے شاعری کے فن سے غداری کر رہا ہوں, کیونکہ امت کا ایک کانسیپٹ تھا. ہمارے علماء کرام
امت کا ایک کانسیپٹ یہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہو کہ جسم کو سیاحت سنائی. یہ امت کا کانسیپٹ تھا. امت کے کانسیپٹ میں عربی، عجمی، غیر عربی، غیر اجمی کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے. امت کا یہ کانسیپٹ تھا جو امت کے کانسیپٹ کو امت کا کانسیپٹ بناتا تھا. لیکن فلسطین کی سازشوں کے بعد یہ عید ہم لوگوں نے منائی ہے، ہم لوگوں نے عید پر ڈانس کیا، ہم لوگ عید پہ گھر سے نکلے اور ان لوگوں نے عید پر جنازے اٹھائے ہیں. تو میں 4 مصرے پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا، پاؤں میں ان کے چھالے تھے. ڈاکٹر صاحب کیا سب خوراکی میرا درد ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے اس درد میں آپ کا درد شامل ہے کہ نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں اپنے امت کے درد کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا، پاؤں میں ان کے چھالے تھے. امت کے محبوب کے دل پر امت کے رکھوالے تھے. ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا، پاؤں میں ان کے چھالے تھے. اللہ کے محبوب کے امت کے رکھوالے تھے. دنیا کا مظلوم مسلمان حشر میں آ کر بولے گا جب من ممکن پاس کرے گا دین تو میرے حوالے تھے. زندہ باد، زندہ باد. کیا ریحان بھائی پلیز آ جائیں بھائی دوسرے بھائی یہ بھائی آپ چیزیں لائیے اور ذرا ریحان صاحب کی بات کہیے. آ جائیں، سننا چاہتے ہیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کہتے ہیں ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا، پاؤں میں ان کے چھالے تھے. امت کے محبوب کے دل پر، اللہ کے محبوب کے دل پر امت کے رکھوالے تھے. دنیا کا مظلوم مسلمان حشر میں رو کر بولے گا 56 ملک کی فوج سے بہتر 313 والے تھے. سبحان اللہ. فوج سے بہتر 313 والے تھے. ادھر جو حال دیکھا تو میں نے شعر کہا تھا کہ اللہ میرے خون کی قیمت وصول کر. اللہ اپنے خون کی قیمت سب ہوتا کہ مان لیجئے عید جو ہے جیسا کہ اسد نے کہا ہے نا، غموں کی صورت میں نے شعر کہا تھا کہ اللہ میرے خون کی قیمت وصول کر، میں امتی نبی کا شہادت قبول کر. کیا ہے سبحان اللہ، شہادت قبول کر. میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں دوستوں کہ ڈاکٹر ممتاز صاحب کے اس مدرسے کے لیے اگر میں ممتاز کے لیے یہ سن لیجیے کہ میں غلط ہوں. سنیے ایک دل کو دیکھیے، وہ کشتی بہت بڑی چیز ہے لیکن کشتی کا رویہ بھی بہت بڑی چیز ہے. آپ کشتی کا رویہ اگر صحیح ہوگا تو کشتی سچائی کے ساحل پر جا پہنچے گی، اور کشتی کا اگر رویہ ہی نہیں صحیح ہوگا وہ بھی الٹا ہی ڈوب جائے گی. ڈاکٹر صاحب سنیے کہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے. میں نے 4 مصرے 2 مصرے کہے تھے بڑے وائرل ہوئے، وہ بھی سن لیجئے. تو اس مدرسے سے اور خاص طور سے اعظم گڑھ سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ سب لوگ یہاں پر ریکارڈنگ کر رہے ہیں، لائیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. جو کہیں گے کہ بھیا اعظم گڑھ گئے تھے، اعظم گڑھ والوں کا دل کیا بول رہا تھا، اعظم گڑھ والے کیا بول رہے تھے، اعظم گڑھ والوں کا تبصرہ کیا تھا. اعظم گڑھ کے مدرسے میں آپ گئے، مدرسے رشاد العلوم میں، وہاں پر کیا سنا. میں پوری دنیا کو آپ کے ذریعے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جو یہاں پر لوگ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں پر فوکس کریں. کا رد عمل کیا تھا جب مدرسے میں میں آیا تو مدرسے کے طلبہ سے، مدرسے کے منتظمین سے یہ آواز آئی کہ ہندو مسلم چاہت کا اعلان کر کر جائیں گے. ہندو مسلم چاہت کا اعلان کر
आदमी से समझाए। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये कौन चाहिए जनाब? डॉक्टर साहब, ये कौन कह रहा है? ये कलम चाहिए जनाब। बच्चों को मेरे सिर्फ कलम चाहिए जनाब। क्या कह रहे हैं? ये कौन कह रहा है? ये कलम चाहिए जनाब, कलम चाहिए जनाब। बच्चों को मेरे सिर्फ कलम चाहिए जनाब। और दुनिया के सारे चंगे कच्चे जहानों को सच बोलने के बस में दम चाहिए जनाब। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। दुनिया के सारे सच बोलने के वास्ते दम चाहिए जनाब, सच बोलने के वास्ते दम चाहिए जनाब। और आखिरी में चार हिस्से। वो जो बीमारी है उसी के ऊपर फिर से उससे बहुत त्रस्त है। हम भी, आप भी, हम सब। हम बहुत त्रस्त है कसम खुदा की, क्योंकि घर का भेदी लंका है। मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूं, सीधे कह रहा हूं, मैं भी पीड़ित हूं, मेरी कौम भी पीड़ित है। बेशक ये हमारी